یہ کہانی ہے ایک گاؤں کی، جس میں ایک بہت ہی خوبصورت ندی بہتی تھی۔ ندی کے ساتھ ایک درخت پر بندر رہتا تھا، جبکہ اس ندی میں ایک مگرمچھ روز آتا تھا۔ روز کے آنے جانے کے بعد اس مگرمچھ اور بندر کی دوستی ہو ہی گئی، جس کے بعد ان کی دوستی بڑھتی گئی۔ وہ اکثر یہاں پر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے اور باتیں کرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ مگرمچھ کی بیوی کو اس کے بارے میں علم ہو جاتا ہے۔ مگرمچھ جب واپس آتا ہے تو اس کی بیوی اس کو کہتی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہاری دوستی ہو گئی ہے بندر سے، جس پر مگرمچھ اسے کہتا ہے کہ ہاں، میری دوستی ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ہماری بہت ہی گہری دوستی ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ بھلا بندر سے کیسی دوستی؟ تم نے بندر سے دوستی کر لی ہے؟ جس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا مت کہو، وہ میرا دوست ہے۔ اس کی بیوی اسے کہتی ہے کہ کسی طرح تم اس کو پکڑ کر لاؤ اور اس کو ہم کھا جائیں گے، اور اس کا کھانا بہت ہی لذیذ بنے گا۔ جس پر مگرمچھ ناؤ میں سر ہلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا، وہ میرا دوست ہے اور میں دوست کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہوں۔ اس کی بیوی مایوس ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کر پاتی کہ وہ بندر کو کھائے، لیکن وہ سوچتی ہے کہ ایک وقت تو آئے گا، کبھی نہ کبھی تو میں اس کو راضی کر ہی لوں گی، کبھی نہ کبھی تو یہ مان ہی جائے گا۔ کچھ دنوں بعد بندر پھر وہاں جاتا ہے اور دوسری طرف سے مگرمچھ وہاں آتا ہے۔ ان میں کافی باتیں ہوتی ہیں، ان کی دوستی بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ اکثر یہیں پر اپنا کافی سارا وقت گزارتے ہیں۔ مگرمچھ ایک دن جب واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کافی بیمار ہوتی ہے۔ اس کی بیماری کو دیکھ کر وہ اسے پوچھتا ہے کہ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے اگر تم مجھے بندر کا کلیجہ کھلاؤ تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ جس پر مگرمچھ اسے کہتا ہے کہ نہیں، وہ تو میرا دوست ہے، میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں، میں اس کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ نہیں، تم غداری کا کون کہہ رہا ہے؟ تم اپنی بیوی کے بارے میں سوچو، اگر تم نہیں لاؤ گے تو میں مر جاؤں گی، اور جب میں مر جاؤں گی تو تم اکیلے ہو جاؤ گے، پھر تم کیا کرو گے اس دوستی کا؟ جس پر مگرمچھ خاموش ہو جاتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ ہاں، میری بیوی ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، اس کے ساتھ میری دوستی تو ہے ہی، لیکن اگر میری بیوی ٹھیک نہیں ہوتی تو میں تو اکیلا ہی ہو جاؤں گا۔ بندر کے ساتھ تو میں کچھ وقت بتاتا ہوں، لیکن میری جو بیوی ہے اس کے ساتھ تو میرا پورا پریوار ہے، میرے بچے ہیں، میرا سب کچھ ہے۔ اسی سوچ و بچار میں وہ اس دن وہاں سے چل پڑتا ہے واپس۔ جب وہ بندر کے پاس آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں بندر کو کس طرح راضی کروں کہ وہ میرے ساتھ آنے کے لیے راضی ہو جائے۔ وہ کافی سوچ و بچار کے بعد بندر کو کہتا ہے کہ آج ہمارے ہاں بہت ہی خاص قسم کا کھانا بنا ہوا ہے، میری بیوی نے تمہیں اسپیشل دعوت دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم آؤ، اس میں ہماری خوشی ہوگی۔ پہلے تو بندر نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں کسی وجہ سے نہیں آ سکتا، لیکن بارہا اصرار کے بعد آخر کار وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ مگرمچھ اسے کہتا ہے کہ تم ایسے کرو، میرے اوپر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں لے جاؤں گا، اس طرح تمہیں یہاں سے جانے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر بندر مگرمچھ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور وہ پانی میں سے گزرنے لگتے ہیں۔ جب مگرمچھ پانی کے درمیان میں جاتا ہے تو وہ پانی میں نیچے ہونے لگتا ہے، اور جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب میں اتنا نیچے ہو گیا ہوں کہ بندر کو ڈبیاں آ ہی جائیں گی، یہ دیکھ کر بندر گھبرا جاتا ہے اور وہ پوچھنے لگتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس طرح تو میں مر جاؤں گا، مجھے تو پانی میں تیرنا ہی نہیں آتا، تم تھوڑا اوپر آؤ تاکہ میرے منہ میں پانی تو نہ جائے۔ اس پر مگرمچھ اسے کہتا ہے کہ تمہیں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں تمہارا دوست ضرور ہوں، میں تمہیں کھانا بھی نہیں چاہتا، لیکن میری مجبوری ہے، میری بیوی نے مجھے یہ سب کچھ کہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ساری بات بندر کو بتا دیتا ہے۔ یہ سن کر
بندر گھبرا جاتا ہے، لیکن بندر سوچتا ہے کہ اب مجھے اپنی جان بچانی ہے۔ اس کی بیوی تو جان بوجھ کر یہ کر رہی ہے، لیکن اس کی خاطر میں کیوں اپنی جان کو قربان کر دوں؟ اسی سوچ و بچار میں اسے ایک خیال آتا ہے۔ وہ مگرمچھ کو کہتا ہے کہ تم مجھے لے جا رہے ہو، تم مجھے مارنا چاہتے ہو، لیکن اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میرا دل میرے پاس نہیں ہے، اس کو میں نے نکال کر ایک درخت کی تہ میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر مگرمچھ کہتا ہے تو کیا مطلب تمہارا دل تمہارے پاس نہیں ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں میرے پاس نہیں ہے، اور اگر تم ابھی مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار دو، لیکن اس سے تمہارا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو تمہیں چاہیے وہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر بہت ہی خاموش ہو جاتا ہے مگرمچھ، اور وہ کہتا ہے کہ کیا تم وہ مجھے دے سکتے ہو؟ جس پر بندر کہتا ہے کہ ہاں میں تمہیں دے سکتا ہوں، اگر تم مجھے واپس کنارے پر لے جاؤ تو میں تمہیں وہاں سے اٹھا کر دے دوں گا اور پھر تم اسے لے لینا۔ یہ سن کر مگرمچھ خوش ہو جاتا ہے اور پھر وہ واپس مڑتا ہے اسی کنارے پر جہاں سے انہوں نے چلنا شروع کیا تھا۔ وہ وہاں سے واپس چلتے ہیں، کنارے پر پہنچتے ہیں تو بندر اچھل کر وہاں سے دور کھڑا ہو جاتا ہے اور مگرمچھ تو باہر آ ہی نہیں سکتا۔ مگرمچھ اسے کہتا ہے کہ اب مجھے کلیجہ دے دو، تو جس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا کلیجہ میرا دل میرے پاس ہی ہیں، لیکن میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، میں تو تم سے اپنی جان بچانا چاہتا تھا، میں نے اپنی عقل کا استعمال کیا ہے، تم تو ہو ہی پاگل، تم میری باتوں میں آ گئے۔ اور ہاں دوسری بات، تمہیں کیا لگتا تھا کہ تمہاری خاطر، جو تمہاری بیوی کی خاطر میں اپنی جان کیوں قربان کر لوں؟ میں نے تو تم پر دوستی کے بل بوتے پر بھروسہ کیا تھا، لیکن تم کیسے دوست نکلے کہ تم تو میری جان کے پیچھے ہی پڑ گئے اور میری جان لینا چاہتے تھے۔ یہ سن کر مگرمچھ بہت ہی مایوس ہو جاتا ہے اور بندر خوشی خوشی وہاں سے چلا جاتا ہے اور مگرمچھ ناکام ہو کر واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی طرح بھی دوسروں پر اندھا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ اس اندھے اعتبار کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ جبکہ دوسرا سبق ہمیں اس کہانی سے ملتا ہے کہ مشکل وقت میں سوچ و بچار سے فیصلہ کرنے سے انسان مشکل وقت سے نکل جاتا ہے، بجائے گھبرانے کے انسان کو سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا چاہیے۔